أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا. تم سب ایک دوسرے سے ہو. تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور وہ میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، ان سے ان کی برائیوں کو دور کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کی طرف سے جزا ہوگی اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. یہ سورہ آل عمران کی 195 نمبر کی آیت ہے. پچھلی آیتوں میں بہترین دعائیں تھیں اور اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نظام کائنات میں تم غور و فکر کرو. اگر تم نظام کائنات میں غور و فکر کرو کہ تمہارے سامنے جو کائنات کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت تم کو حاصل ہو جائے گی. اس کی وجہ سے اللہ کی توحید کہ تم قائل ہو جاؤ گے. تو یہ وہی بندے کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بے عقل ہیں، بے خوف ہیں، وہ تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزر جاتی ہے. اس پر سے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے اور میرا خود کا خالق اور مالک کون ہے، مجھے کون رزق پہنچا رہا ہے، میری زندگی کا دار و مدار جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی وہ لوگوں کی. چاہے دنیا میں بہت کامیاب ہوتے ہوں گے، بڑے عقل مند اور سمجھدار دانشور کہلاتے ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں بیوقوف ترین انسان ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ اس میں مطالبہ کر رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ تم اس میں غور و فکر کرو. تو جب بندہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، کرتے ہوئے آخرت پر یقین رکھتے ہوئے دعائیں مانگتا ہے. پچھلے جو دعائیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں کہ اس میں اللہ کے عذاب سے جو ہے نجات کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور پھر جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نبیوں کے ذریعے سے وہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے پھر سے دعائیں مقرر دعائیں مانگتا ہے اور اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ مجھے خاتمہ بالخیر کیجیے اور صالحین کے زمرے میں مجھے شمار کیجیے، شامل فرما لیجیے. آخر میں یہ دعائیں مانگنے کے بعد رب کریم اس کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ کریم مولا ہے. فاستجاب لہم ربہم، یعنی تمہارے رب نے تمہاری جو بھی التجائیں تھی اس کو قبول فرما لیا. اندازہ کیجئے کہ رب کریم کتنی کریم ہیں مولا. یہ بندہ جب دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے ایمان کا، اللہ کی توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا، یہی ہے اصل میں بنیاد. دین کی جو بنیاد ہے وہ یہ عقائد ہی ہے. ایمان اگر مضبوط ہوگا تو عمل اچھا ہوگا. چونکہ ایمان میں مضبوطی نہیں ہے اس لیے عمل میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. آج یہ فنڈامنٹلز ہے، مضبوط اس کو ہونا ہے، یہ بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. یہی وجہ تھی کہ مکی جو ہے 13 سالہ جو دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر افراط سازی کا کام کیا، ایمان کو مضبوط کیا گیا. اس لیے صحابہ کرام کی ایک بہترین جماعت تیار ہوئی جو قیامت تک لوگوں کے لیے رہنمائی ان سے ہوگی اور ایک نمونے کے طور پر ان کو پیش کیا جائے گا. اور ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی قرار دیا ہے صحابہ کرام کی. یہی وجہ تھی کہ ان کی بنیادیں مضبوط ہو گئی تھی. تو عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہونا ہے. عمل کی کچھ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کو معاف فرما دیں گے. لیکن عقیدے میں اگر غلطیاں ہوں گی، توحید اور رسالت اور آخرت کا یقین جو ہے وہ جب پیدا ہو جائے گا تو پھر یقیناً عمل اچھا ہی ہوتا جائے گا، اس میں کوتاہیاں بہت کم ہو جائیں گی. تو اس میں اس کو مضبوط کیا گیا. اور جب بندہ دل کی گہرائیوں سے جب اقرار کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے دعائیں مانگتا ہے تو اس کا رب اس کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ
تمہارے رب نے تمہاری وہ تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم جو ہے ضائع نہیں کرتے کسی کا بھی عمل، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت۔ یہاں پر جو ہے تذکرہ مرد اور عورت کا خصوصی طور پر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ بہت سے معاملات میں اگر دیکھا جائے تو عورت اور مرد کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کی شخصیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بنایا ہے، ایک ہی ماں کے رحم سے دونوں نکلتے ہیں، لیکن دونوں کی شخصیتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی دونوں کے کام کاج الگ، دونوں کی ذمہ داریاں الگ، دونوں کے ذہن الگ، دونوں کی فکریں الگ، دونوں کے احساسات الگ، دونوں کے جو ہے جذبات الگ، ساری چیزیں الگ الگ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ایک کو قوام اور حاکمیت کا درجہ دیا گیا مرد کو، اور جو ہے اس کو ذمہ داری دی گئی کہ معاشی طور پر وہ کما کر لائے اور عورت کی کفالت کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے وراثت وغیرہ میں اس وجہ سے اس کو حصہ دوہرا دیا گیا عورت کے مقابلے میں۔ جہاد کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی، یہ ساری ذمہ داریاں مرد کو دی گئی اور مرد کا حصہ اس وجہ سے جو ہے زیادہ مقرر کیا گیا۔ تو یہ سوچ کر لوگوں میں کہیں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی نیک کام کرے تو عورت اگر کرے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اس کو کوئی حصہ کم ملنے والا ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فوراً فرما دی کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ تو اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ تمہاری اور مرد کے درمیان جو ہے ہم نے ایک فرق رکھا تھا، ایک جسمانی فرق اور ذہنی فرق، اس کے طور پہ اس کے طریقے سے جو ہے اس وجہ سے اس میں جو ہے ذمہ داریوں کو الگ الگ بانٹا گیا تھا۔ اور یہ جو نیک عمل کرنے والا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس میں جو بھی عمل آگے بڑھ کے کرے گا تو پھر اس کو اس کا حصہ ضرور ملے گا، بالکل برابر ملے گا۔ اور کئی ایک ایسے واقعات ہیں کہ خواتین جو ہے بہت آگے نکل گئی ہیں، کہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندیاں جو ہے عبادتوں میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اتنی آگے نکل گئے ہیں کہ بہت سے مرد حضرات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے واضح فرما دیا کہ جو عمل کریں گے ان کو اس کا عمل کا بدل ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، فرمایا سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے جو ہے اور مزید کہتے ہوئے یہ کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کرے گا، تو پھر اس کے لیے ہم بہترین دنیاوی زندگی بھی اس کو عطا فرمائیں گے۔ فلنحینہ حیاتا طیبہ، فرمایا طیبہ حیات جو ہے ان کو عطا فرمائیں گے۔ آخرت کا اجر تو بے حد و حساب ہوگا ہی ان کو، لیکن عورت اور مرد دونوں کو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا کی زندگی بہترین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کو جو ہے قناعت عطا فرما دی جائے گی، اور ان کو جو زندگی کی جو لذت اور حلاوت ہے وہ اس قدر دے دی جائے گی کہ کفار اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں ان کو دنیا بھر کی چیزیں اور عیش و آرام میسر ہو جانے کے باوجود بھی وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکیں گی جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندے اور بندیوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حیات طیبہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دیں گے اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ دنیا میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سب کچھ مل جانے کے باوجود بھی انہیں پکارتے رہتے ہیں اور گیلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے حیات طیبہ میں۔ جس کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں اس کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کے پاس قناعت پسندی آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں لذت اور حلاوت آ جاتی ہے، اس کو تھوڑے تھوڑے پر راضی ہونے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تمام لوگوں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا بعضکم من بعض، اور فرما دیا گیا کہ تم ایک دوسرے کی جو ہے ہم جنس ہو، اس لیے ہم تم کو الگ کیسے کریں گے؟ تمہارا اجر یقیناً اللہ کے پاس ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، پھر ان کی جو کارنامے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ تم نے تو جو ہے بہت کام کیے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کیے ہیں اس وقت کیسا کیا ہوگا انہوں نے۔ آج ہم کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم کو تھوڑا سا چھوڑ کر کہیں جانا اگر ہوتا ہے تو کتنا پریشان اور فکر مند ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو جو ہے سب کچھ تیاگ دیا اور سب چھوڑ کر نکل گئے، کچھ بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور
مکے میں جو ہے بہت اچھی حالت تھی صحابہ کرام کی، لیکن جب مہاجر بن کر مدینے میں گئے تو بالکل بے سر و سامان کی حالت میں، کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، صرف اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر انہوں نے خیرآباد کر دیا، اپنے گھر، اپنے مکان، اپنی جائیدادیں، اپنی بیوی بچے، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ کر وہ نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ تم نے سب کچھ چھوڑا ہماری خاطر۔ تو جو لوگوں نے ایسا کیا، فالذین ہاجروا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، زبردستی ان کو نکال دیا گیا، ان پر ظلم و زیادتی کی گئی، ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، تو پھر فرمایا گیا ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے، ان کے ایمان کو جو ہے ضائع نہیں کیا جائے گا۔ جو بندے میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے گئے اور مارے گئے، ان سے ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہترین نعمتوں سے ان کو سرفراز کیا جائے گا، جنت ان کا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں واللہ عنده حسن الثواب، اور یہ بہترین جو ہے ثواب ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کو ضائع نہیں فرمانے والے ہیں، وہ بڑے قدردان ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کو جو ہے اس کا اجر دیا جائے گا، جو دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں آخرت پر کہ آخرت آنے والی ہے، ایک دن مجھے میرے مولا سے ملنا ہے اور میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب مجھے اس کو پیش کرنا ہوگا۔ تو یہ زندگی، یہ جو ہے بات پیش نظر جب ان کی زندگی میں رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور ان کی جو التجائیں تھی اس کو سن لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ ان کا رب ان کی باتوں کو، ان کی دعاؤں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔